دوستو اکثر ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر سور اتنا ہی غلیظ اور ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ آخر مسلمانوں پر اس کو حرام کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ سور کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان نکل جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت کو ایشیائی دیشوں میں عام کرنے کے لیے کیوں تمام دیشوں سے ویاپار کر رہا ہے؟ میرے دوستو، یہی وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ میرے دوستو، سور وہ اکیلا جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے شریر سے زہریلی چیزیں نکل نہیں پاتی، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلدی کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت کھانے والا جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا پاخانہ بھی کھا جاتا ہے۔ سور کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا ہوں، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور ہو کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے آگے بڑھ رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں سور کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے شراب، مردار سور اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کو خریدنا بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ سور حرام کیوں کیا گیا۔ دوستو، ابھی جو قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سور کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی سور اس طرح ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا، اور یہ ایسا بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے الگ الگ قسم کی پرفیوم بنا رکھے ہیں جنہیں وہ سور کے جسم پر لگاتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس نہیں جا پائیں گے۔ آپ اگر کبھی کسی سور کے نزدیک گئے ہوں گے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس طرح کی بدبو آتی ہے۔ میرے دوستو، سور ایک بہت بڑا ناپاک جانور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء سور کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی سور کو قتل کریں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ سور بہت بڑا ناپاک اور حرام جانور ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ اور میرے دوستو، سور کے اندر بری عادتیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور یہ آپ سور کھانے والے لوگوں میں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی حد پار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، سور اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا اکیلا جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے سور کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سور کے کھانے والوں میں سور کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں سور سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کے امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ سور کی پیدائش کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی ایسا مردہ زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو، اور وہ ہمیں ان کے حالات کے بارے میں بتائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک شخص زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 12 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے پاخانوں سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہونے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے شریر سے نکلے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا پاخانہ اور وہ سب گندگی جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلی ہوئی تھی سب کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا پاخانہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیے۔ میرے دوستو، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور ہو جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گڑنت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور اب تو سائنس نے بھی سور کے گوشت پر ریسرچ کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے نقصان دہ بتایا۔ بے شک اللہ پاک نے سور ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سور سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی وجہ سے کئی قوموں کا بگڑ جانا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی وجہ سے قومیں برباد ہو جائیں وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر دھیان دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کیا ہوا درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کے حرمت کے بارے میں کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے سے منع کرنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنی زندگیوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔